السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے شامعین، ہمارے چینل ایکسپوز اسلامک وظیفہ میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ پیارے شامعین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں صدقہ فطر میں جو لوگ صدقہ فطر دیتے ہیں اس کے بارے میں بہت ساری مسائل ان کے سامنے آتے ہیں، تو اسی کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ پیارے شامعین، اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ صدقہ فطر کے احکام و مسائل میں بہت سارے لوگ ان چیزوں سے انجان ہیں، جس کی وجہ سے وہ پوری طرح سے یہ عبادت ادا نہیں کر سکتے، اور اس کے مسائل سے انجام رہنا بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی ان کی غلطی ہے۔ تو اسی کے بارے میں ہم آج آپ سے اس ویڈیو کے ذریعے بات کرنے والے ہیں۔ اس میں ہم آپ کو کویشچن اور آنسر کے ذریعے جواب دیں گے، تو ویڈیو کے لاسٹ تک آپ بنے رہیے۔ صدقہ فطر سے کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے، صدقہ فطر اصل میں رمضان المبارک کے روزے کا صدقہ ہے، تاکہ روزے کے دوران جو غلطیاں اور خطائیں ہو گئی ہیں ان کا کفارہ ہو جائے، اور ساتھ ساتھ غریبوں اور مفلسوں کی عید کا سامان بھی ہو جائے، اور روزے سے حاصل ہونے والی نعمتوں اور برکتوں کا شکریہ بھی ادا ہو جائے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ اس کا جواب ہے، صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر واجب ہے۔ اس میں عاقل، بالغ اور مال نامی یعنی منافع بخش مال کا ہونا شرط ہے۔ نابالغ اور مجنون اور مالک نصاب ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اس کا سرپرست اس کے مال سے ادا کرے۔ اگلا سوال ہے کہ صدقہ فطر کب ادا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے، صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا مسنون ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ادا نہ کر سکا تو جب بھی ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا۔ عید کا دن گزر جائے اور کسی نے ابھی تک صدقہ فطر ادا نہ کیا ہو تو اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اب بھی وہ ادا کرنا لازم ہے، یعنی اس کو صدقہ فطر دینا لازم ہے، اور اس کا اب ادا کرنا ادا ہی کہلائے گا۔ یعنی اگر وہ دیری سے بھی کرتا ہے تو اس کا ادا کرنا ہی کہلائے گا، جبکہ اس کو بہت سارے لوگ قضا کہتے ہیں، قضا کر کے تم نے کیا، تو وہ قضا نہیں ہے بلکہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ صدقہ فطر عید آنے سے کچھ دن پہلے ادا کر دیا جائے، تاکہ غریب اور نادار لوگ عید کی خوشیوں کے لیے سامان، کپڑے وغیرہ خرید سکیں۔ عین موقع پر ادا کرنے سے وہ کوئی چیز خرید نہیں سکتے سوائے اس کے کہ آپ کا صدقہ ادا ہو جائے گا اور ان کے پاس پیسے آ گئے۔ صدقہ فطر واجب کب ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب ہے، عید کے دن صبح صادق ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو آدمی صبح صادق ہونے سے پہلے مر گیا یا مالدار تھا، فقیر ہو گیا، تو اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوگا، اور اگر صبح ہونے کے بعد مرا یا فقیر تھا اور مالدار ہو گیا تو صدقہ فطر اس پر واجب ہے۔ اگلا سوال ہے کہ مال ہلاک ہو جائے تو صدقہ فطر واجب ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ہے کہ صدقہ ادا ہونے کے لیے مال کا باقی رہنا شرط نہیں، مال ہلاک ہو جانے کے بعد بھی واجب رہے گا، بلکہ ساقط نہ ہوگا۔ وہ خلاف زکوٰۃ اور عشر کے کہ یہ دونوں مال ہلاک ہو جانے سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ اگلا سوال، چھوٹے بچے کی طرف سے صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ اس کا جواب ہے، چھوٹے بچے کا باپ مالک نصاب ہے تو اس پر اپنی طرف سے اور چھوٹے بچے کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے، اور اگر بچہ خود مالک نصاب ہو یعنی وراثت یا کسی اور ذریعے سے بچے کے پاس مال ہو تو صدقہ فطر اس بچے کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ یتیم بچے کا صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جواب، باپ نہ ہو تو دادا باپ کی جگہ ہے، یعنی یتیم پوتے یا پوتی کی طرف سے دادا کا صدقہ فطر واجب ہوگا۔ ہاں، ماں پر اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ جس نے روزے نہیں رکھے اس پر صدقہ فطر واجب ہے یا نہیں؟ اس کا جواب، صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں،
اگر کسی نے عذر یعنی سفر یا بیماری پڑ جانے کی وجہ سے یا اللہ نہ کرے کہ بنا کسی وجہ سے روزہ نہ رکھا، جب بھی صدقہ فطر اس پر واجب ہے۔ مجنون اولاد کا صدقہ کس پر ہے؟ جواب: مجنون اولاد جو بالغ ہو جبکہ غنی نہ ہو تو اس کا صدقہ اس کے باپ پر ہے، اور اگر مالدار ہو تو اس کے مال سے اس کا صدقہ ادا کیا جائے۔ نابالغ منکوحہ لڑکی کا صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جواب: نابالغ لڑکی کو جو اس قابل ہے کہ شوہر کی خدمت کر سکے، اس کا نکاح کر دیا اور شوہر کے یہاں بھیج بھی دیا تو پھر کسی پر اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں، نہ شوہر پر نہ باپ پر، اور اگر خدمت کے قابل نہیں یا شوہر کے یہاں اسے بھیجا نہیں تو بدستور باپ پر ہے۔ یہ سب اس وقت ہے جب لڑکی خود مالک نصاب نہ ہو۔ اگر وہ خود مالک نصاب ہو یعنی دولت کی مالک ہو تو اس کے مال سے ہی صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ بیوی اور عاقل بالغ اولاد کا فطرہ آدمی پر ہے یا نہیں؟ جواب: اپنی بیوی اور عاقل بالغ اولاد کا فطرہ آدمی کے ذمے نہیں، اگرچہ اپاہج ہو، اگرچہ ان کے خرچے اس کے ذمے ہو۔ بیوی اور عاقل بالغ اولاد کا فطرہ آدمی کے ذمے نہیں، لیکن اگر گھر والوں کا فطرہ ادا کر دیا تو کیا ہو جائے گا یا نہیں؟ جواب: عورت یا بالغ اولاد کا فطرہ ان کی اجازت لیے بغیر ادا کر دیا جائے تو ادا ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ان کے گھر والوں میں ہو، یعنی اس اولاد کے کھانے پینے کپڑے وغیرہ اس کے ذمے ہو، ورنہ بنا اجازت ادا نہ ہوگا، بلکہ بیوی کی طرف سے بغیر اجازت ادا کیا جائے تو ہو جائے گا، اور اگر بیوی شوہر کی طرف سے ادا کرے تو بلا اجازت ادا نہ ہوگا۔ ماں باپ کا فطرہ اولاد پر ہے یا نہیں، یعنی ان کی اولاد دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب: ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، نابالغ بھائی اور دوسرے رشتہ داروں کا فطرہ آدمی کے ذمے نہیں ہوتا اور ان کے حکم کے بغیر ادا بھی نہیں ہوتا۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ جواب: صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے کہ کھجور، جو اور کشمش دینی ہو تو 1 شاہ، اور گیہوں یا گیہوں کا آٹا یا ستو دینے ہو تو آدھا شاہ۔ 1 شاہ کا وزن کیا ہے؟ تحقیق کے مطابق آدھا شاہ کا وزن 2 کلو 43 گرام اور 1 شاہ 4 کلو 96 گرام بنتا ہے، یعنی ہمارے پیمانے کے اعتبار سے 1 شاہ تقریباً 4.5 کلو اور آدھا شاہ تقریباً 2.25 کلو کے برابر ہوتا ہے۔ صدقہ فطر میں وزن کا اعتبار ہے یا پھر قیمت کا؟ اگر صدقہ فطر گیہوں، جو، کھجور یا منقع سے ادا کیا جائے تو ان کے وزن کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور چیز دینی ہو تو ان کی قیمت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اگر گیہوں، گندم اور جو ملے ہوئے ہوں تو کس کا اعتبار زیادہ ہوگا؟ جواب: ان میں سے جو مقدار میں زیادہ ہوں انہی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر گیہوں زیادہ ہوں تو آدھا شاہ ادا کیا جائے گا، اور اگر جو زیادہ ہو تو پورا شاہ۔ مقررہ وزن کی قیمت فطرہ میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: گیہوں اور جو وغیرہ کی قیمت لگا کر ادا کر دینا بھی جائز ہے، لیکن ردی قسم کی خراب گیہوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر میں فقیر کو مالک بنانا شرط ہے یا نہیں؟ صدقہ فطر میں بھی مسلمان فقیر کو یعنی مستحق زکوٰۃ کو مال کا مالک بنانا شرط ہے، اور ان میں تملیک کے بعد اس کو اس کا اختیار ہے، جہاں چاہے خرچ کرے، جیسے کہ زکوٰۃ کا حکم ہے۔ صدقہ فطر کا مقدم یعنی پہلے جمع کرنا جائز ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ کی طرح صدقہ فطر کا پہلے ادا کرنا یعنی پیشگی ادا کر دینا جائز ہے،
جبکہ وہ شخص موجود ہو جس کی طرف سے ادا کرنا ہے، اگر رمضان کے مہینے سے پہلے ہی ادا کر دیا جائے تو سب سے زیادہ مناسب ہے۔ ایک شخص کا فطرہ کچھ افراد کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: ایک شخص کا فطرہ کچھ لوگوں کو دینا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک شخص کا فطرہ ایک آدمی ہی کو دیا جائے تاکہ اس کی ضرورت اچھے طریقے سے پوری ہو سکے۔ ایک مسکین کو چند افراد کا صدقہ فطر دینا درست ہے یا نہیں؟ ایک مسکین کو کچھ لوگوں کا فطرہ بغیر کسی اختلافات کے دینا جائز ہے۔ اگلا سوال: صدقہ فطر کے خرچے کون سے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے صدقہ فطر کے خرچے وہی ہیں جو زکوٰۃ کے خرچے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو فطرہ دینا بھی جائز ہے، اور جنہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ان کو فطرہ بھی نہیں دیا جا سکتا، سوا عامل کے کہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے لیکن فطرہ نہیں۔ عامل سے مراد وہ آدمی جس کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کا مقرر کیا گیا ہے، یعنی اس کو یہ بولا گیا کہ آپ زکوٰۃ کو اکٹھا کریں۔ صاحب نصاب کو فطرہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جس طرح صاحب نصاب کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اسی طرح فطرہ لینا بھی جائز نہیں۔ صاحب نصاب اگرچہ امام ہی مسجد کا کیوں نہ ہو، اسے کوئی صدقہ واجب جیسے زکوٰۃ، فطرانہ وغیرہ لینا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ صاحب نصاب کو فطرہ وغیرہ دینے سے ادا نہ ہوگا۔ اگلا سوال اور سب سے لاسٹ کا سوال: دینی طالب علم کو فطرہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ فتویٰ رضویہ میں درج ہے کہ کسی دینی طالب علم کو فطرہ دینا افضل اور زیادہ ثواب کی وجہ ہے، کیونکہ اس سے طالب علم کی مدد کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت سے علم دین کی مدد کرنا بھی لازم آتا ہے، جو کہ ثواب میں بھی زیادتی کی وجہ ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ طالب علم کی مدد کرنے سے ایک کے ساتھ 100 ملتے ہیں۔ پیارے سامعین، تو یہ تھا صدقہ فطر سے ریلیٹڈ بہت سارے سوال اور جواب۔ پیارے سامعین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں اور رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ ان کو بھی یہ پتہ چلے کہ صدقہ فطر دینے میں کوئی بھی کنفیوژن نہ ہو۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔